السلام علیکم۔ پی ٹی آئی کے اختلافات کے حوالے سے میں کچھ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں۔ پی ٹی آئی کو برے وقت میں جن لیڈروں نے، میں یہ سمجھتا ہوں وکلا برادری نے پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کیا، اس وقت کیا جب سیاسی رہنما بھاگ چکے تھے پارٹی چھوڑ کے، اور جب ان پہ آپریشن شروع ہوا تو معافی نامے اور ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے ایک کہانی سناتے تھے، اور اس طرح وہ ساتھ چھوڑ رہے تھے عمران خان کا۔ اس زمانے میں شیر افضل مروت اور اعظم سواتی اور اس طرح کے لوگ جو جن کا کے پی کے سے تعلق تھا، انہوں نے گوہر خان، یہ تمام وکلا، شاہین، شعیب شاہین، یہ تمام وکلا برادری آئی جن پہ سیاسی جو ان کے رہنما تھے انہوں نے تنقید بھی کی، اور وہ اس وقت سے وہ سیاسی رہنما پی ٹی آئی کے شبلی فراز اور دوسرے میں نام عمر ایوب اور یہ دوسرے جو لوگ تھے، یہ ان کو وکلا کو جب برے وقت میں وکلا نے اس تحریک کو چلایا اور جگہ جگہ کراچی میں آئے شیر افضل، انہوں نے یہاں بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا، صبح کے پی کے میں خطاب کیا، اور مطلب پارٹی کو زندہ کیا، یعنی کہ پارٹی جو دب گئی تھی اور عمران خان جیل میں تھے اور یہاں باہر یہ چلا رہے تھے۔ مگر اس وقت سیاسی لوگ جو شیر افضل سے نالاں تھے اور ان کے آنے سے نالاں تھے، شیر افضل اصل بابانگ دہل جو بات کہتے ہیں بابانگ دہل کہہ دیتے ہیں، اور ان کے سیاسی نظریات ڈھکے چھپے نہیں ہوتے، جس کو برا بھلا کہنا ہوگا وہ کھل کے کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ پارٹی کے جو رہنماؤں پہ بھی تنقید کی، تو اس حوالے سے جو پارٹی رہنما چھپ گئے تھے، جو ڈر کے مارے چھپ گئے تھے، آپ یہ کہیں سیاسی رہنما جو ان کی سیاسی کارکردگی ماضی میں بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں رہی تھی پارٹی کے حوالے سے، تو ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک محاذ قائم کر دیا۔ بالآخر شیر افضل اور اعظم سواتی اور سالار کاکڑ، یہ جو پی ٹی آئی کے جو ابھی رہنما ان کا نام سامنے آیا ہے، جو کور کمیٹی سے جن کو فارغ کر دیا گیا، یا وہ خود فارغ ہو گئے وہاں سے، یا انہوں نے اس میں لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے، اور کیونکہ عمر ایوب کا بیان آ گیا ہے کہ انہوں نے کہا جناب عمران خان نے منع کیا ہے ان کو کور کمیٹی اور کسی بھی سیاسی عہدے پہ رکھنے کو شیر افضل کو، تو اس لیے ان کو ہم نے اس سے الگ کر دیا ہے عمر ایوب کا۔ عمر ایوب کا بیان آیا، جو عمر ایوب روپوش ہو گئے تھے، مفرور ہو گئے تھے، پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی، یہ ایوب خان کے پوتے ہیں۔ اب ایوب خان وہ تھے جو پاکستان میں جنہوں نے یہ فوج کی بنیاد رکھی، پاکستان میں سیاسی رہنماؤں کو دبانے کے لیے، اب یہ سمجھ لیں وہ بنیادی آدمی تھے، تو ان کے یہ پوتے ہیں جو آج پی ٹی آئی میں شامل ہیں۔ وہ پی ٹی آئی میں جو پارٹی کو لے کے چل رہا تھا اس کو پارٹی سے سائڈ کارنر کر دیا ہے شیر افضل کو، تو یہ پی ٹی آئی کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی میں ہم پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہیں، مگر جب پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ ہے، پی ٹی آئی کی سیاست پہ تبصرہ کریں گے تو پی ٹی آئی کی جو بقا کے لیے ہمارا کام یہی ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر جیسے ایک تنظیم کے حوالے سے بات کریں تو تنظیم میں یہ لوگ ایک ہراول دستے کا رول ادا کر رہے تھے شیر افضل۔ اب عمر ایوب جو گور ایوب کے صاحبزادے ہیں، یہ بالکل روپوش جو ہو گئے تھے، تو آپ کو یہ پتہ ہے یہ کہاں روپوش ہوئے تھے، کہاں چھپے تھے، یہ بھی تواتر کے ساتھ خبریں آئی ہیں سوشل میڈیا پہ، سوشل میڈیا کے آپ اٹھا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو حال ہی میں جس منگلہ کے کور کمانڈر جو ہے ایمل بلاس، جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے جو بیفور ٹائم، جن کو ان کے گھر میں بتایا جاتا ہے یہ روپوش تھے، اور ان کو شاید یہ بھی شاخسانہ تھا ان کے جانے کا، اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ یہ آیا ہے، اس پہ ہم کوئی اس کی تصدیق تو نہیں بہرحال اس کی ہوئی، مگر بہرحال سوشل میڈیا پہ اس طرح کی تواتر کے خبریں چل رہی ہیں، کیونکہ یہ وہ ان کے کوئی رشتہ دار لگتے تھے، ریلیٹو تھے یہ ان کے، بلال جو تھے، ایمن بلال منگرا کے کور کمانڈر جو تھے، تو جنہوں نے حال ہی میں استعفیٰ دیا ہے، تو ان کے گھر میں یہ رپورٹ تھے، تو ایک فوجیوں کے گھر میں تو آپ رپورٹ رہیں اور آپ نے کوئی گرفتاری، تو اس پہ ان کی یعنی کہ شاخسانہ تھا ان کا بیفور ٹائم جانے میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ گور ایوب جہاں تحفظ بھی فوج سے لے رہے ہیں اور فوج کے خلاف بھی تحریک چلا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے دورہ معیار نہیں تو کیا ہے،
اس طرح کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسی کے، اپنے کو ایجنسی کا نہیں کہتے، یہ جو شیر افضل ہے اور یہ جو دوسرے لوگ جن کو پارٹی میں اس وقت گروپ بندی ہو چکی ہے، ہر سے جو سیاستداں ہیں، جو کور کمیٹی کے عہدیدار ہیں، جو پارٹی کے عہدیدار ہیں، ایک دوسرے کو ایجنسی کا ایجنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے سیاسی جماعتوں میں ایک مقبول عام بات ہے، ہم نے بھی ماضی میں سنا، پیپلز پارٹی میں بتا تھا بھائی یہ ایجنسی کا آدمی ہے، یہ بھی ایجنسی کا آدمی ہے، کیوں میں بھی کہا جا رہا ہے یہ ایجنسی کا ہے۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں مزید رہنماؤں کو بھی نکالا جائے گا پارٹی سے، یا ان کو کارنر کر دیا جائے گا، یہ ایجنسی کے یعنی کہ آرمی کے ایجنٹ ہیں، یہ گزارے گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو نکالا جا رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے صاف الزام لگایا شیر افضل نے کہ مجھے نکالنے میں شبلی فراز اور یہ دوسرے عمر ایوب اور ان لوگوں کا ساروں کا ہاتھ ہے، اور یہ پارٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، جس کا ذکر قبل از وقت فیصل واڈا ماضی میں کر چکے ہیں، ان لوگوں پہ الزامات لگاتے رہے، اور فیصل واڈا نے بھی کہا تھا پارٹی کو تباہی سے دوچار کرنے میں ان سیاسی رہنماؤں کا بھی ہاتھ ہے، جو پارٹی چھوڑ کے بھی کچھ چلے گئے ہیں، جو بعد میں یہ برے وقت میں نکلے، انہوں نے دوسری پارٹی بنا لی، پرویز خٹک وغیرہ یہ لوگ، تو اب یہ مزید بھی آگے جا کے یہی اسی طریقے سے پش دکھائیں گے، یعنی کہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ شیر افضل نے یہ کہا کہ ہم ہی میدان میں کھڑے تھے، ہم نے پارٹی کو برے وقت میں سہارا دیا اور ہمیں آج کارنر کیا جا رہا ہے، اور کان بھر رہے ہیں عمران خان کے، جا کے وہاں عمران خان کو گمراہ کر رہے ہیں، اس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی میں یہ توڑ پھوڑ کا عمل بھی ایک طرف شروع ہو گیا ہے، اور ایک طرف سے یعنی کہ آرمی کا جو دباؤ بڑھ گیا ہے، اور آرمی بلکہ اور پی ٹی آئی کے درمیان میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جو ہم ابھی بھی برملا کہتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں بہرحال نہیں ہوگا، تو پاکستان کی ایک مقبول جماعت ہے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی عوام کو اپنی طرف راغب کرنے میں کافی حد تک کامیابی ہے، اور کافی حد تک لوگ اس کی طرف راغب ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر نظام کو کچھ سمجھنے میں لوگ غلط فہمی رہتے ہیں، اور پاکستان میں شروع میں ایسا سلسلہ رہا، فوج کا سیاست میں انوالویشن جو رہا، اس بنیاد پہ فوج کو کچھ برے الزام عام سیاسی جماعتوں میں بھی لوگ سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں اگر فوج ہے تو پاکستان ہے، اگر فوج پاکستان کی مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، اور اگر فوج کو کمزور کیا جائے گا کسی بھی حوالے سے، کوئی بھی سیاسی جماعت، پی ٹی آئی نہیں، کوئی بھی سیاسی اگر فوج کو لیبیا کی طرف، سوڈان کی طرح کمزور کرتی ہے، تو یہاں ملیشیا کے گروپ قائم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو جو گروپ طاقتور ہوگا، لسانی گروپ بھی ہوں گے، مذہبی گروپ بھی ہوں گے، اور آپ کے سامنے گروپ موجود ہیں پاکستان میں، بس یہ فوج ہی ان کو دبائی ہوئی ہے، اگر وہ نکل کے سامنے آ جائیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار ریاستیں اور خود مختار حکومتیں قائم ہو جائیں گی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے دشمن کے منہ میں خاک، تو پاکستان کی سربلندی اور مضبوطی اور امن کے لیے پاکستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں جس بھی حالت میں ہے فوج کو مضبوط کرنا ہے، فوج کو یہاں پاکستان میں ہزار بار ہم تنقید کریں، فوج پہ جائز تنقید کر سکتے ہیں، مگر فوج کے ہم اس حد تک فوج کے خلاف نہیں جا سکتے، نہیں کرنا چاہیے سیاسی رہنماؤں کو کہ عوام کو فوج سے بدظن کیا جائے، فوج کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کی جائے۔ فوج پاکستان کی کتنی خدمت کرتی ہے، ان کاموں میں بھی ہاتھ ڈالتی ہے جن میں اس کی سول انتظامیہ کو جو کام کرنے چاہیے وہ کام بھی کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی فوج اگر مضبوط ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا، اور پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے فوج، اور پاکستان میں سر بلندی کے لیے پاکستان کے اداروں کا احترام کیا جائے، پاکستان کی عدلیہ کا احترام کیا جائے۔ تمام سیاسی رہنماؤں سے میں یہ درخواست کروں گا پاکستان کے، عمران خان سمیت تمام سیاسی جماعت کے، پاکستان میں اداروں کا احترام کرائیں، اداروں کی حرمت برقرار رکھیں، عوام میں اداروں کے خلاف نفرت نہ پھیلائیں، عدلیہ پاکستان کی، فوج پاکستان کی اگر آپ ان کی عزت کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا، ورنہ پاکستان میں انارکی پھیل جائے گی، پرانی سیاسی بحران کا شکار ہو جائے گا پاکستان، خدا نہ خواستہ، یہ کسی کے لیے بھی پاکستان کے عوام کے مفاد میں بھی یہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی فیصلہ کرنا بھی ہے تو عدلیہ کے چیف جسٹس کے سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں فوج کے بھی افسران بیٹھیں، یہی ایک راستہ ہے، اسی میں ایک کمیٹی بنائی جائے، اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک فیصلہ نہ کر لیں، فوج کا بھی ایک سیاسی کردار ہو، عدلیہ کا بھی ہو، ان تمام کو بڑھا کر کوئی سیاسی جماعتوں کو کوئی حل تلاش کیا جائے۔ یہ کشیدگی میں جو اضافہ ہو رہا ہے
یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی سوچنا چاہیے اور تمام سیاسی رہنماؤں کو جو حکومت میں نون لیگ پیپلز پارٹی تمام کو یہ سوچنا چاہیے خدا را پاکستان کی بھلائی کے لیے ٹیبل ٹاک کریں، مذاکرہ آپس میں بیٹھ جائیں، اس بحران سے ملک کو نکالیں جو پیدا ہو رہا ہے۔ اور میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کریں اور پارٹی میں جو بحران پیدا رہا ہے اس سے اپنی پارٹی کو نکالیں، اور سب سے پہلے پاکستان میں کوئی ایسی کمیٹی اور ایک کمیشن تشکیل دے دیا جائے جس میں آرمی کے چیف بھی بیٹھے ہیں، عدلیہ کے بھی چیف بیٹھے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم جو بھی موجود ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں اور سیاسی رہنما بھی بیٹھے، اور ایک حل تلاش کریں پاکستان کو آگے انہی حالات میں چلانے کا، کیونکہ کوئی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے عوام اس سے زیربار ہوں گے اور پاکستان کے عوام اس سے متاثر ہوں گے، کوئی متاثر نہیں ہوگا، غریب عوام متاثر ہوں گے۔ السلام علیکم۔